اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، آدم کی اولاد۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس طعام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس طعام کی اہمیت اور اس کے متعلق احکام کا بیان ہے۔ چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا، تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائی جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے، 2 جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے ہیں، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں، کیونکہ بارش سے روئی اور اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بارش آسمان سے آتی ہے، اور روحی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور روحی بھی آسمان سے آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اسی لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا صرف فرض ہے، اور لباس زینت پہننا مستحب ہے۔ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر صوتی لباس پہنتے تھے، اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے۔ جبہ، قبا، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، عمامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ پاجامہ کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور منا کی بازار میں ایک پاجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ پہنا ہو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ غیر حول منی ولا قوہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس
پہنایا اور میری طاقت اور قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، عمامہ یا قمیص یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ وأعوذ بک من شرہ ما صنع لہ وشر ما صنع لہ، یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی، چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اس اعتبار سے فرمایا لباس التقوی، تقوی کا معنی ہے کہ عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ یا بنی آدم، آدم کی اولاد، شیطان کی فریب کاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی و عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہوگا۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے، کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہوا، بے شک وہ خود تمہیں دیکھتا ہے، یعنی شیطان اور اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہوگی، وہ فوراً بہکا دیا۔ یاد رہے کہ جو دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تم اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصانات سے بہت زیادہ ڈرے اور ہر وقت اس کے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے خود سے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور بالآخر تم پر عذاب آ جائے گا اور تمہیں زخمی و ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے کہ مالک ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اس کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور یہ تمہارے لیے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید اور مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام غزالی کہتا ہوں، میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ دونوں طریقوں کو بروئے کار لایا جائے۔ لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان لعین سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مجاہدے اور عبادت میں تمہاری قوت کی صفائی دیکھے اور تمہارے صبر کی جانچ فرمائے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے عزائم اور ان کی شر انگیزیوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ملیا میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ جہاد، صبر، گناہوں سے چھٹکارا اور شہادت سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ تو اس طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جانفشانی کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کے حیلہ سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی حیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اسے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا علم اور ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ ہر وقت جنوں کو دیکھ سکیں۔ البتہ بعض اوقات انسان بھی جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہے کہ شیطان کا علم اور اس کی قدرت بہت وسیع ہے کہ ہر زبان میں، ہر جگہ، ہر آدمی کو وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس قدر وسیع علم اور قدرت
ماننا شرک نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے جو شیطان کے وسعت علم کو تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا وسیع علم ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا، یعنی شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے اور کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں، ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں، وہ تو ہر انسان کا دشمن ہے کہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنا اس کا مطلوب مراد ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی بے حیائی کریں، فاحشتن یعنی بے حیائی کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد عورت کا ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبھی فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے والوں کے کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کی کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے کبھی افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا کہ یہ اتباع تو جاہل بدکار کی اتباع ہوئی اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ اور ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان افعال کا حکم دیا، یہ محض افتراء بہتان تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کا رد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جواب میں فرماؤ بے شک اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالی کی بات پر اللہ تبارک و تعالی پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی کا حکم نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا جو بعد والی آیتوں میں مذکور ہیں۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا۔ اس سے پہلی آیت میں ان بری باتوں کا ذکر تھا جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، اور اس آیت میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور جن سے وہ راضی ہے، تاکہ بندے پہلی قسم کے کاموں سے بچیں اور دوسری قسم کے کام کریں۔ قسط کے کئی معنی ہیں، حساب، عدل و انصاف، ظلم، درمیانی چیز یعنی جس میں افراط و تفریط یعنی کمی زیادہ نہ ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں آیت میں قسط عدل انصاف کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے، عقائد میں عدل انصاف کرنا، عبادات میں عدل کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، رشتہ داروں اور اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا وغیرہ، یہ سب
داخل ہیں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور تم اپنے منہ سیدھے کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائی۔ امام مجاہد اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے کعبے کی طرف سیدھے کر لو۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور تم مسجد کے پاس ہو تو مسجد میں نماز ادا کرو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی مسجد میں یا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سجدے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو۔ مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا حاصل کرنے یا اس کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کی جائے، اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت ہو، نہ اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خلاصہ کی اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے ہر ایک عبادت اور اس کی رضا جوئی سے بری ہو جائے۔ کثیر احادیث میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں یہاں ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میں 3 اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہ ہوگا، اس کا عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، وہ آئمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دین میں اخلاص رکھو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ جس طرح احادیث میں اخلاص کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح ترک اخلاص کے بھی ترک اخلاص کی بھی بکثرت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ ان میں ہم یہاں پر کچھ احادیث عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر لگے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اس اعمال نامے کو قبول کر لو اور اس اعمال نامے کو چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے، تیری عزت کی قسم، ہم نے وہی لکھا جو اس نے عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، تم نے سچ کہا، مگر اس کا عمل میری ذات کے لیے نہ تھا، آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت محمد بن قاب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا ہی سے شقی اور بدبخت لوگوں میں سے پیدا کیا ہے، وہ قیامت کے دن اہل شقاوت سے اٹھے گا، چاہے وہ پہلے نیک کام کرتا ہو۔ جیسے ابلیس لعین سے اللہ تبارک و تعالی نے بدبختوں میں سے پیدا کیا تھا، ابلیس لعین اسے اللہ تبارک و تعالی نے بدبختوں میں سے پیدا کیا تھا، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا، بالآخر کفر کی طرف لوٹ گیا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا ہی میں سعادت مند لوگوں میں سے پیدا کیا، وہ قیامت کے دن سعادت مندوں میں سے اٹھے گا، اگرچہ پہلے وہ برے کام کرتا رہا ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر، یہ پہلے فرعون کے تابع تھے، لیکن بعد میں فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس طرح انسان ماں باپ کے پیٹ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر پیدا ہوا تھا،
قیامت کے دن بھی اسی طرح ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت میں ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فریقا ہدی، ایک گروہ کو ہدایت دی یعنی تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و معرفت کی ہدایت دی اور انہیں طاعت عبادت کی توفیق دی۔ ان کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر معاصی کو اختیار کیا اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لو یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی پہنو یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جس میں اپنی شرمگاہ پر ڈالوں، آج باز یا کل کھل جائے گا اور جو کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جب تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے، بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی ننگا مسجد میں داخل نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچی سے بچاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت قمیص، پاجامہ، عمامہ اور چادر پہنتے تھے جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ شان نزول
کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو خواہ چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو۔ اور وہ یعنی اسراف یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو، وہ اسراف اور تکبر سے بچتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ علم دو طرح کا ہے، ایک علم ادویان، دوسرا علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے اس کے کہ جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو۔